ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو ہم سے جماعت اسلامی والوں سے یہ گلہ ہے کہ آپ ہمارے لیے احتجاج کیوں نہیں کرتے، سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے، مظاہرے کیوں نہیں کرتے، جیلوں میں کیوں نہیں جاتے، گولیاں کیوں نہیں کھاتے۔ ارے جناب، ہم یہ سب کیوں کریں جب ہم نے آپ کو ہر موڑ پر ہر سٹیپ پر سمجھانے کی کوشش کی، پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ لوگ نشے میں تھے۔ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ شبر مبر گبر جو آپ نے ملک پر مسلط کیے، یہ گل مل شل جو آپ نے ملک پر مسلط کیے، عثمان بزدار جسے کوئی کونسلر بھی نہیں بنا رہا تھا، آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا اور یہاں پر پرویز خٹک، پھر محمود خان اور پھر علی امین کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ یہ سب سلیکشن غلط ہے، آپ کی ٹیم انکمپیٹنٹ ہے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مت دے، لیکن آپ کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ آپ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا۔ جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آر ٹی ایس جو بٹایا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو حکومت آپ کو پیش کی گئی ہے، آفر دی گئی ہے، یہ آفر ایکسیپٹ نہ کرے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، لیکن آپ سب کے سب اجتماعی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے۔ جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، ورنہ تو اس وقت جماعت اسلامی اگر اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی تو آپ کی حکومت ہی نہ بنتی۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم ڈیلیور کریں گے، پرفارم کریں گے، اس ملک میں حقیقی جمہوری قوت کی ضرورت ہے، لیکن صرف جماعت اسلامی کے منسٹرز نے۔ اور عنایت اللہ خان کا کردار تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس کو خود عمران خان نے آفر کیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، یہاں تک کہا تھا کہ اگلی حکومت میں آپ کو چیف منسٹر بنایا جائے گا، لیکن ہم نے ریفیوز کیا۔ صرف جماعت اسلامی نے برم قائم رکھا، باقی سب کرپشن پر کرپشن، رشوت پر رشوت، کمیشن پر کمیشن کا بازار گرم تھا۔ جماعت اسلامی اور کیا کرے؟ تحریک انصاف کے جماعت اسلامی پر احسانات نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کے تحریک انصاف پر احسانات ہے۔ وہ وقت یاد کریں کہ پوری قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی ایک قومی سیٹ ہوا کرتی، وہ خود عمران خان نے جیتی تھی، جبکہ دوسری طرف قاضی حسین احمد اس ملک کے سب سے نمایاں لیڈر تھے، اعلیٰ پائے کے لیڈر تھے، لیکن قاضی صاحب عمران خان کو ایکسپوجر دیتے تھے، اپنا سٹیج فراہم کرتے تھے۔ وہ دن یاد نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے آپ کے لیڈر کو انٹروڈیوس کیا تھا اور آپ کا لیڈر اسی طرح یہ بات کھل کر کہتا تھا کہ قاضی صاحب اور جماعت اسلامی یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے نظریے کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 2013 کے انتخابات میں مرد درویش سید منور حسن جب بنی گالہ آئے تو حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے بہنوئی ہے، وہ آن دا ریکارڈ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو دھوکہ دیا۔ جاوید ہاشمی لکھتے ہیں کہ عمران خان سے میں نے پوچھا کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس سے کام لیں گے۔ جماعت اسلامی کیوں آپ پر اعتماد کرے؟ جماعت اسلامی کیوں آپ پر اعتماد کرے؟ حافظ نعیم کے ساتھ آپ لوگوں نے کراچی میں کیا کیا؟ یہ میر کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ آپ کے لوگ بک گئے۔ اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کو کس نے ناکام کیا؟ آپ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ جماعت اسلامی کیوں آپ پر اعتماد کرے؟ اس سب کے باوجود جب آپ کا نشان چھینا گیا، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، آن دا ریکارڈ ہے۔ جب آپ لوگوں پر فائر کیا گیا، گولیاں چلائی گئی، جماعت اسلامی نے ریزسٹ کیا، اپوز کیا۔ جماعت اسلامی یہ سب اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس زبردست ہے، شاندار ہے، آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، یا آپ نے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ اس قوم کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی یہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ سول سپریمیسی چاہتی ہے، سول بالادستی چاہتی ہے۔ ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں تو اگر اسی طرح پولیٹیکل قوتوں کو اور فورسز کو ٹارچر کیا جائے گا، کارنر کیا جائے گا، سائیڈ لائن کیا جائے گا، دباؤ میں لایا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا، تو جمہوریت کمزور ہوگی۔ صرف اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ باقی آپ نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا ہے، کوئی ایسا سٹیج نہیں چھوڑا ہے جہاں پر نااہلی نہ دکھائی ہو، انکمپیٹنسی نہ دکھائی ہو۔ آپ نے اس ملک کو بحیثیت وزیراعظم کیا دیا؟ آج 5 اگست کو ضروری تھا کہ آپ یہ احتجاج کرتے؟ اس 5 اگست کو تو آپ نے کشمیر بیچا تھا۔ باجوہ ڈاکٹرائن کس کی پالیسی تھی؟ کشمیر فروشی کی پالیسی آپ کی حکومت کی ایجاد ہے۔ اس سب کے باوجود بھی آپ منہ اٹھا کر جماعت اسلامی سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا سائیڈ کیوں نہیں لیتے۔ جماعت اور کیا کرے؟ جماعت اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس ملک میں سول بالادستی کی تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو قومی سیٹیں بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کی حکومتیں بھی بار بار رہی ہیں، لیکن آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ بتائیں تو نا، آپ کس بنا پر یہ گلہ کرتے ہیں؟ آپ کس بنا پر خود اپنی پرفارمنس اور ڈیلیوری کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟
آپ تو نااہلوں کا ٹولہ بن چکے ہیں، انکمپیٹنٹ لوگوں کا ٹولہ بن چکے ہیں، اور آپ نے اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے جمہوریت کا کباڑہ بنا دیا ہے، آپ نے معیشت کا کباڑہ بنا دیا ہے۔ اور جس طرح سے آپ عمران خان کو آزاد کروا رہے ہیں نا، یہ پاکستان ہے، یہ ریاست ہے، اس طرح زور زبردستی دونس دھمکوں سے اور یہ جو ڈرامے آپ لوگ کر رہے ہیں، اس سے آپ عمران خان تو کیا ایک مرغہ بھی آزاد نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بیٹھنا ہوگا، اس کے لیے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیزنڈ پولیٹیشنز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو میز پر آپ کا مقدمہ جیتے۔ اس طرح سے بڑھ کے مارنے سے اور احتجاج کرنے سے اور دنگا فساد کرنے سے اور انتشاری ٹولہ پھیلانے سے آپ کبھی بھی عمران خان کو آزاد نہیں کر سکیں گے۔ جب تک آپ جماعت اسلامی کو یہ قیادت نہیں دیں گے، جب تک آپ جماعت اسلامی کی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اسی طرح مار کھائیں گے، اسی طرح کارکن آپ کا توڑا جائے گا، اسی طرح آپ اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے۔